احبار چوتھا باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادانستہ خطا ہو جائے، اگر کاہن ممسوح ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو، تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے عیب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، وہ اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے لائے اور بچڑے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کو خداوند کے آگے ذبح کرے، اور وہ کاہن ممسوح اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے خیمہ اجتماع میں لے جائے، اور کاہن اپنی انگلی خون میں ڈبو ڈبو کر اور خون میں سے لے کر اسے مقدس کے پردہ کے سامنے 7 بار خداوند کے آگے چھڑکے، اور کاہن اسی خون میں سے خوشبودار بخور جلانے کی قربان گاہ کے سینگھوں پر جو خیمہ اجتماع میں ہے خداوند کے آگے لگائے، اور اسے اور اس بچڑے کے باقی سب خون کو سوختنی قربانی کے مذبح کے پایا پر جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ہے انڈھیل دے۔ پھر وہ خطا کی قربانی کے بچڑا کی سب چربی کو اس سے الگ کرے، یعنی جس چربی سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ سب چربی جو آنتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ ویسے ہی الگ کرے جیسے سلامتی کے ذبیحہ کے بچڑے سے وہ الگ کیے جاتے ہیں، اور کاہن ان کو سوختنی قربانی کے مذبح پر جلائے، اور اس بچڑے کی کھال اور اس کا سب گوشت اور سر اور پائے اور انتڑیاں اور گوبر، یعنی پورے بچڑے کو لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں جہاں راکھ پڑتی ہے لے جائے، اور سب کچھ لکڑیوں پر رکھ کر آگ سے جلائے، وہ وہیں جلایا جائے جہاں راکھ ڈالی جاتی ہے۔ اگر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے انجانے چوک ہو جائے اور یہ بات جماعت کی آنکھوں سے چھپی تو ہو، تو بھی وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے مجرم ہو گئی ہو، تو اس خطا کے جس کے وہ قصوروار ہوں معلوم ہو جانے پر جماعت ایک بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر چڑھانے کے لیے خیمہ اجتماع کے سامنے لائے، اور جماعت کے بزرگ اپنے اپنے ہاتھ خداوند کے آگے اس بچڑا کے سر پر رکھیں، اور بچڑا خداوند کے آگے ذبح کیا جائے، اور کاہن ممسوح اس بچڑے کے خون میں سے کچھ خیمہ اجتماع میں لے جائے، اور کاہن اپنی انگلی اس خون میں ڈبو ڈبو کر اسے پردہ کے سامنے 7 بار خداوند کے آگے چھڑکے، اور اسی خون میں سے مذبح کے سینگھوں پر جو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں ہے لگائے، اور باقی سارا خون سوختنی قربانی کے مذبح کے پایا پر جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ہے انڈھیل دے، اور اس کی سب چربی اس سے الگ کر کے اسے مذبح پر جلائے، اور بچڑے سے یہی کرے، یعنی جو کچھ خطا کی قربانی کے بچڑے سے کیا تھا وہی اس بچڑے سے کرے۔ یوں کاہن ان کے لیے کفارہ دے تو انہیں معافی ملے گی، اور وہ اس بچڑے کو لشکرگاہ کے باہر لے جا کر جلائے جیسے پہلے بچڑے کو جلایا تھا۔ یہ جماعت کی خطا کی قربانی ہے۔ اور جب کسی سردار سے خطا سرزد ہو اور وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو نادانستہ کر بیٹھے اور مجرم ہو جائے، تو جب وہ خطا جو اس سے سرزد ہوئی ہے
उसे बता दी जाए तो वो एक बेऐब बकरा अपनी कुर्बानी के वास्ते लाए और अपना हाथ उस बकरे के सिर पर रखे और उसे उस जगह ज़िबा करे जहां सौख्तनी कुर्बानी के जानवर खुदावंद के आगे ज़िबा करते हैं। ये खता की कुर्बानी है। और काहिन खता की कुर्बानी का कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के सींगों पर लगाए और उसका बाकी सब खून सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर उंडेल दे और सलामती के ज़बीहा की चर्बी की तरह उसकी सब चर्बी मज़बा पर जलाए। यूं काहिन उसकी खता का कफारा दे तो उसे मुआफी मिलेगी। और अगर कोई आम आदमियों से नादानिस्ता खता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे मुजरिम हो जाए, तो जब वो खता जो उसने की उसे बता दी जाए तो वो अपनी उस खता के वास्ते जो उससे सरजद हुई है एक बेऐब बकरी लाए और वो अपना हाथ खता की कुर्बानी के जानवर के सिर पर रखे और खता की कुर्बानी के उस जानवर को सौख्तनी कुर्बानी की जगह पर ज़िबा करे और काहिन उसका कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के सींगों पर लगाए और उसका बाकी सब खून मज़बा के पाया पर उंडेल दे और वो उसकी सारी चर्बी को अलग करे जैसे सलामती के ज़बीहा की चर्बी अलग की जाती है। और काहिन उसे मज़बा पर राहत अंगेज खुशबू के तौर पर खुदावन के लिए जलाए। यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो उसे मुआफी मिलेगी। और अगर खता की कुर्बानी के लिए उसका चढ़ावा बर्रा हो तो वो बेऐब मादा लाए और अपना हाथ खता की कुर्बानी के जानवर के सिर पर रखे और उसे खता की कुर्बानी के तौर पर उस जगह ज़िबा करे जहां सौख्तनी कुर्बानी ज़िबा करते हैं। और काहिन खता की कुर्बानी का कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के सींगों पर लगाए और उसका बाकी सब खून मज़बा के पाया पर उंडेल दे और उसकी सब चर्बी को अलग करे जैसे सलामती के ज़बीहा के बर्रा की चर्बी अलग की जाती है। और काहिन उसको मज़बा पर खुदावन की आतिशीन कुर्बानियों के ऊपर जलाए। यूं काहिन उसके लिए उसकी खता का जो उससे हुई है कफारा दे तो उसे मुआफी मिलेगी।